الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ارکان اسلام کا ایک اہم رکن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک تو گواہی اللہ رب العالمین کی الوہیت کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پچھلے درس میں بات چل رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے؟ عوام الناس صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک کلمہ ہے، کہ کلمہ پڑھ لیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کا درجہ اور مقام کیا ہے، بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی اہمیت کیا ہے اور نہ کہنے کا وبال کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا۔ مسند احمد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے انسان سب کی روحیں نکل آئیں اور الگ الگ جماعتیں مقرر کر دیں، نبیوں کی، ولیوں کی، ایمان والوں کی، کفار کی، چونکہ اللہ رب العالمین نے تو آدم علیہ السلام کیا بلکہ آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تھا انسانی تقادیر میں کیا ہے، اپنے علم کے مطابق۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اللہ کا علم ہمیشہ رہے گا، کیا ہونے والا ہے، کس طرح پیش آئیں گے۔ نیکوں کا الگ، بروں کا الگ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی صورتیں بنائیں، وہ صورتیں کہ جس صورت پر دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، ایک روایت کے مطابق چونٹیوں کی شکل میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری روحیں اسی وقت پیدا کی جا چکی ہیں، اور بندہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، وہی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو بولنے کی طاقت اور قوت بھی دی، اور سوال کیا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رب ہیں، مالک و مختار ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں
کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہم اس سے ناواقف تھے۔ قرآنی آیات میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ الاعراف کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلموا انہ لا الہ غیری، روحوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ جان لو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے علاوہ کوئی رب بھی نہیں، نہ میرا کوئی شریک ہے۔ اور اس قول و قرار کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو، نبیوں کو بھیجوں گا، انبیاء آئیں گے۔ اس وقت سب نے اقرار کیا تھا اور یہ کہا تھا، اس میں میں بھی تھا، آپ حضرات سبھی تھے، قیامت تک کے لوگ تھے، جو پہلے گزر چکے وہ بھی لوگ تھے، آج جو موجود ہیں وہ بھی تھے۔ ہم سب نے اقرار کیا تھا، لا الہ لنا غیرک، اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی یاد دہانی کے لیے اب اللہ نے نبیوں کا، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور اپنی مقدس کتاب میں اس بات کا ذکر فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ الانبیاء کی آیت ہے۔ اے ہمارے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا، میرے سوا تمہارا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، پس میری عبادت کرنا۔ پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت ارشاد فرمایا کہ اے آدم تم جاؤ دنیا میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دنیا میں میری طرف سے تمہارے پاس پیغام آئے گا، ہدایت کا پیغام، نیکی کا پیغام، عبادت کا پیغام، تو اس کو قبول کر لینا۔ آدم علیہ السلام بھی اور اولاد آدم بھی، پس جس نے پیروی کر لیا میری ہدایت کی، میری طریقے کی، اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ چند انبیاء کا ذکر خیر کر رہا ہوں، جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا، ذرا یاد تو کرو ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لیتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ یوسف، جس میں اللہ نے شروع ہی میں کہہ دیا، ہم ایک بہترین قصہ آپ پر بیان کر رہے ہیں، آپ اس سے پہلے غافل تھے۔ پھر اسی سورہ یوسف کے اندر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ جیل میں ڈال دیے گئے تھے، اس وقت وہاں بھی دین کی، توحید کی تبلیغ بیان فرمائی۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ بتاؤ کہ ایک رب بہتر ہے یا متفرق بہت سارے بہتر؟ یعنی ایک الہ بہتر ہے؟
تم جن کی بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، یاد رکھو صرف ایک نام ہی نام ہے جس کو تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیا ہے، حکم صرف اللہ کا، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ جیل کے اندر بھی جیلیوں کو، ساتھیوں کو اس سے پتہ چلا کہ اس وقت وہ لوگ بھی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، توحید کی دعوت دی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یہی مضبوط دین ہے، اسلام کا دین مضبوط دین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اپنے پروردگار کی، میرا تمہارا رب ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ پھر ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا، قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، میں تم جیسا ایک بشر، ایک انسان ہوں، اور پھر یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یاد رکھو تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ایک مثال دی ہے اپنی مقدس کتاب کے اندر۔ سورہ الرعد میں یہ آیت آپ کو، سورہ ابراہیم میں یہ آیت آپ کو ملے گی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک پاکیزہ کلمے کی، وہ پاکیزہ کلمہ وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ طیبہ کی مثال اپنی اس مقدس کتاب میں دیا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کلمہ حق ہے، حق کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ کلمہ صداقت ہے، اور صداقت ناقابل زوال ہے، یہ کلمہ نور ہے، اور نور کی بنیاد نفوس قدسیہ میں ثبت ہو جاتی ہیں، جس کو ہوا کا کوئی جھونکا یا شیطانی وسوسوں کی کوئی آندھی اسے ہلا نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، یہ کلمہ طیبہ کی مثال، آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا امتحان قبروں میں ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے قبروں میں لوگ آزمائے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، میں ایک ضعیف عورت ہوں، کمزور عورت ہوں، میرا کیا حال ہوگا؟ بڑی اللہ والی خاتون تھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت سنا دی کہ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اے عائشہ، اللہ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو ثابت قول سے، دنیاوی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی۔ ثابت قول سے مراد لا الہ الا اللہ،
ان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے تثبیت کی دعا کرو کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے۔ کس پر ثابت قدم رکھنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندے سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر یہی معنی ہے وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ ثابت قول یعنی کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کے ساتھ اقرار کرتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک، یہی اس کا مفہوم ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، تمام ذکروں میں بہتر اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور الحمدللہ تمام دعاؤں میں بہترین دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کلمے سے اپنی مقدس کتاب کا آغاز بھی کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور بہت ساری صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا الحمدللہ سے کی گئی ہے۔ اللہ کی تعریف، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت میں اور بہت ساری احادیث ہیں، ناظرین کرام غور سے سنیے۔ یہ احادیث جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں ہمارے بہت سے بھائی اکثر نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔